4 سال سے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں, کام سکھا رہا ہوں, انہیں کی سب برانچز ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہے فار ایگزامپل ہم نمبرنگ نہیں کر رہے 1-2 پہ, لیکن ویسے ٹوٹل اوور آل یوٹیوب ہو گیا, بلاگنگ ہو گیا, فری لانسنگ ہو گیا. ٹھیک, باقی ان میں پلیٹ فارمز بہت سارے ہیں آگے چیزیں. اس کے بعد ای کامرس ہے. ٹھیک ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کرپٹو ہے. ویسے مجھے یہ بتائیں کہ جو اکثر ایڈز آ رہے ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ کلک کریں ادھر تو پھر مہینے کے پیسے بنتے ہیں, یہ صحیح ہوتی ہیں؟ نہیں بنتے. میں تو ان کے خلاف بہت ایکشن لے چکا ہوں. لیکن آن لائن فیلڈ میں ہمیں پہلے دن سے چاہیے. یہ وہ فیلڈ ہے جو آپ کو 1 سال میں ان دونوں سے زیادہ کما کے دے سکتی ہے, لیکن ہمیں وہ 1 سال صبر نہیں آتا. 16 سال صبر کر لیں گے, 5 سال صبر کر لیں گے, 1 سال نہیں کرنا. چینل پہ لکھا ہوتا ہے کہ ایک دن میں, یہ ٹرو سر 15 منٹ میں اتنے پیسے کمائیں. اچھا چلیں ہم کم مقدار رکھ لیتے ہیں اس کی کاؤنٹ کو, 10,000 روپے کمائیں. ایسا کوئی تھمبنیل آپ نے کریٹ کیا ہے؟ بہت سے, اس سے زیادہ کیے. اب آپ پوری ایمانداری سے بتائیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے؟ 100% نہیں 200% ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ. آج کا جو پوڈ کاسٹ ہوگا یہ منفرد اس لیے ہے کہ اس میں ہم نے ایک ایسے گیسٹ کو دعوت دی ہے جو آپ کی زندگی میں پریکٹیکلی چینج لانے کے لیے ایسے فارمولے بتا سکتے ہیں جو آپ ہر وقت سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اور وہ طریقے ہیں سوشل میڈیا سے پیسے کیسے کمانے ہیں, آن لائن انڈسٹری سے پیسے کیسے کمانے ہیں, اور اس کے مستند طریقے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی, کوئکلی یہ بتائیں. کیونکہ اچھا اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ ایک ڈسکلیمر دے دیتے ہیں. جو لوگ یہ پوڈ کاسٹ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ فوراً کوئی طریقہ پتہ چلنے لگا ہے لاکھوں روپے کمانے کا, کوئٹ کر دیں, کوئی اور دیکھیں, کوئی فنی ویڈیوز دیکھ لیں. جو لوگ یہ ویڈیو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ مسٹر ہاؤ آپ کو کوئی ٹرک ایسا بتانے لگے ہیں فوراً والا, کچھ نہیں ہے. لیکن جو لوگ یہ پوڈ کاسٹ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس دن میں کچھ وقت ہے اور وہ سیریسلی پوری ایمانداری سے کام کر کے ایک جرنی طے کرنا چاہتے ہیں اور پیسے آن لائن طریقے سے کمانا چاہتے ہیں, وہ اس پوڈ کاسٹ پہ رہیں. ان کے لیے اس پوڈ کاسٹ میں بہت سارے ایسے طریقے بتائے جائیں گے جو اس سے پہلے وہ نہیں جانتے. آپ نے کیسے شروع کیا؟ بیسیکلی میں تو جس طرح سبھی نارمل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ساتھ میں یونیورسٹی پڑھ رہا تھا اور ساتھ میں جاب کر رہا تھا. تو جاب سے میری شروع سے بنتی نہیں تھی تھوڑی سی, ٹھیک ہے, وہ میرا استعفیٰ جیب میں ہوتا تھا. اچھا. تو اس کے بعد پھر سین یوں ہوا کہ میں نے آہستہ آہستہ, مجھے نا فائیور کا نام بھی نہیں پتا تھا, مطلب ٹو بی ویری آنیسٹ. میں نے یہ اپنے چینل پہ بیٹھ کے بتایا ہوا ہے اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ کہ میں فائیور کو فیور پڑھتا تھا. فیور؟ یس. اچھا, بخار والا فیور. ٹھیک ہے, میں ٹو بی ویری آنیسٹ میں اپنی شروع کی ویڈیوز میں بھی فیور بول دیتا تھا. میں فائیور پہ کام کر کے بھی فیور بول دیتا تھا. اچھا. بیکاز میرا کوئی انٹریکشن نہیں تھا, میں نے کبھی کسی کو دیکھا ہوا نہیں تھا, کسی سے کام سیکھا نہیں تھا کہ اس کا نام کیا ہے. بیسیکلی مجھ میں ایک رائٹنگ کا ٹیلنٹ تھا شروع سے. اچھا. کہ میں رائٹنگ بہت اچھی کرتا تھا. تو جاب سے تھوڑا سا میری ایک جاب کوئٹ ہوئی تو مجھے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ یار تم نا فائیور پہ یا اپ ورک پہ اس طرح کے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں, تو ان پہ نا اپنا پورٹ فولیو بناؤ, تو لوگوں کو لکھ کے دو اگر تم لکھ سکتے ہو. تو میں نے پورٹ فولیو بنایا. شروع میں مجھے بھی آرڈرز نہیں آئے, جس طرح لوگوں کا ایک وہ ہوتا ہے کہ یار آرڈرز نہیں آ رہے. پھر میں نے فیس بک مارکیٹ پلیس کو ٹرائی کیا تو وہاں سے مجھے آرڈرز آئے, پھر فائیور سے بھی آئے. لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ میں اس کو فیور پڑھتا تھا. اچھا. اور مطلب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اسکلفل نہیں ہے یا انہیں کچھ آتا نہیں ہے یا انہیں شرم آ رہی ہے یا یہ چیز. تو بھائی میں آج بھی فیور بول دوں تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کام آپ کو اس کا ایسا فیور ہوا پھر کہ آج تک وہ فیور اترا نہیں ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی. ماشاء اللہ سے آپ میں سے جو لوگ مسٹر ہاؤ کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں ہمارے پلیٹ فارم پہ, کوئکلی اگر آپ چاہیں تو آپ ریویو کر کے آئیں. ان کے یوٹیوب چینل کا 1 ملین سے زائد سبسکرپشن اس ٹائم پہ ان کی یوٹیوب کے اوپر ہے. اور کتنی ایکچوئل کتنی 1.87 ابھی. یہ 2 ملین کہنا چاہیے جی, کیونکہ میں خود کانٹینٹ کریٹر ہوں تو بڑا غصہ آتا ہے کہ جب وہ بہت نیچے تو 2 ملین کو انشاءاللہ جلد ہٹ کرنے والے ہیں. اور اس 2 ملین سبسکرائبر کا سفر جو ہے اس میں بے شمار ایسے طریقے جن کو آج بھی لوگ کر کے اس سے پیسے کما رہے ہیں. کوشچن اب یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے جب وہ کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ پیسے چاہیے فوراً.
تو یہ جو پیشن اور پروفیشن کی جس چیز میں آپ لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے صبر کیسے ہو، انتظار کوئی کیسے کرے؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں سر، اس ملک میں 16 سال 18 سال پڑھنے کے بعد نا 30,000 روپے کی جاب ملتی ہے. ٹھیک ہے. 16 سال ایک بندہ پڑھا ہے، 16 سال 8 9 10 گھنٹے اسکول کالج یونیورسٹی کو دیے ہیں، ہر مہینے فیسز پے کی ہیں، پیسے دیے ہیں، انویسٹمنٹ کی ہے، ٹائم بھی دیا ہے. 16 سال کے بعد اگر لاکھ روپے کی بھی جاب لگے نا تو ایسی جاب پہ وہ ہے. مطلب مجھے بتائیں 16 سال آپ نے دیے ہیں یار. ٹھیک ہے، زبردست بات کی. اس کے بعد سیکنڈ چیز پہ آ جائیں آپ. بزنس ہے، 2 فیلڈ ہے نا دنیا میں اس ٹائم. سیکنڈ ہے بزنس. کوئی بھی بزنس ہے اس پہ پہلے تو آپ کے پاس پیسہ ہو، پیسہ آپ نے لگا دیا، پھر ہے صبر، حوصلہ، اس میں لاس برداشت کرنے کا حوصلہ. کریش آ گیا، زلزلہ آ گیا، سیل نہیں ہوئی اس مہینے، کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، کرونا آ گیا، لاس برداشت کرنے کی ہمت ہونی چاہیے. وہ بھی نہیں ہے. 5 سال بزنس کو بھی نہیں دینے، 16 سال پڑھائی کو دے دیے، 5 سال بزنس کو دے دیے. اس کے بعد اگر ایک جگہ سے لاکھ آ رہا ہے اور ایک جگہ سے 50,000 آ رہا ہے، اس پہ ہم خوش ہیں. لیکن آن لائن فیلڈ میں ہمیں پہلے دن سے چاہیے. یہ وہ فیلڈ ہے جو آپ کو 1 سال میں ان دونوں سے زیادہ کما کے دے سکتی ہے. لیکن ہمیں وہ 1 سال صبر نہیں آتا. 16 سال صبر کر لیں گے، 5 سال صبر کر لیں گے، 1 سال نہیں کرنا. یہاں پہ ایک دم چاہیے. اچھا، یہ آپ نے نا اتنی زبردست اگزامپل دی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ سیکھنے کے مرحلے میں نہیں جانا چاہتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ برین جو ڈیولپ ہوا ہے، وہ برین ڈیولپ ہوا ہے جاب مائنڈ سیٹ کا. اسے لگتا ہے کہ میں نے 1 مہینہ کام کرنا، پیسے آنے ہی آنے ہیں. نہیں سر، جبکہ یہ بزنس ہے. میری تھیوری اس پہ ڈفرینٹ ہے. ہاں، اس میں غلطی ہے ہم جیسے سکھانے والوں کی. اچھا، ٹھیک ہے. مطلب ہمارے ملک میں پرابلم یہ تھا، میرے چینل سے پہلے تو چھوڑ ہی دیں جتنا یہ انٹرنیٹ کے کاموں پہ اسکیم ہوتا تھا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ انسٹیٹیوٹس کو دیکھ لیں، کورسز کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ جو سکھانے والے ہیں وہ اسکیمرز بہت سارے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو کہیں گے کہ 1 منٹ میں یہ اس ایپلیکیشن سے اس پہ آپ نے 10,000 دینے ہیں، یہ آپ کو ہر مہینے 15,000 دے گی. وہ جب 15,000 اس کو 1-2 مہینے دے گی، وہ لاکھ ڈالے گا. جب وہ لاکھ ڈالے گا وہ ایپلیکیشن بھاگ جائے گی، اور جب وہ بھاگے گی اس کے بعد وہ کہے گا آن لائن کام ہی غلط ہوتا ہے. وہ کام چاہیے جو پہلے دن سے دے، جو پہلے پیسے دے. بھائی تم نے آن لائن کام کیا ہی نہیں، تم نے صحیح چیز دیکھی نہیں، صحیح چیز کو سمجھا ہی نہیں. میرے پاس نا ایک بچہ کام کرتا آفس میں، تو نئی اس کی جاب شروع ہوئی تو وہ ہر روز آ کے مجھے پتہ کیا بتانا شروع ہو گیا. سر میں نے نا ایک ویڈیو دیکھی ہے، اس میں وہ بتا رہے تھے کہ وہ نا آپ ابھی شروع کریں تو کل سے 50,000 روپے آئیں گے. تو میں نے کہا وہ جو بندہ آپ کو کہہ رہا ہے وہ خود کچھ کرتا کہتا ہے، اس کا مجھے پتہ نہیں ہے. پہلا سوال یہ ہے آپ سے بھی اس سے متعلق، آپ خود بھی جب یوٹیوب کے اوپر تھمبنیل لگاتے ہیں، میں نے آپ کے بے شمار تھمبنیل دیکھے ہیں، ان تھمبنیل پہ لکھا ہوتا ہے کہ ایک دن میں یہ ٹرو سر 15 منٹ میں اتنے پیسے کمائیں. اچھا چلیں ہم کم مقدار رکھ لیتے ہیں اس کی کاؤنٹ کو، 10,000 روپے کمائیں. ایسا کوئی تھمبنیل آپ نے کریٹ کیا ہے؟ بہت سے، اس سے زیادہ کی. اب آپ پوری ایمانداری سے بتائیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے؟ 100% نہیں 200% ہوتا ہے. 200% میں آپ کو پروف کر کے دیتا ہوں. اچھا، فار ایگزامپل ہم جاتے ہیں ایک باربر کی شاپ پہ. ٹھیک ہے، مجھ سے یہ باربر نے ہی سوال کیا تھا. میں اس کی شاپ پہ بیٹھا تھا، اس نے کہا، اس نے بھی سیم کوشچن کیا کہ بھائی جناب آپ نے یہ 20 منٹ میں یہ کما لو تو وہ کما لو، صحیح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو میں کہ یار آپ یہ میرے بال کاٹنے میں کتنا ٹائم لگاؤ گے؟ اس نے کہا 15-20 منٹ لگیں گے. میں کہ خط کرنے میں؟ اس نے کہا اس پہ 15-20 منٹ لگ جائیں گے. میں کہ میں اگر باہر جا کے شور میں چاہوں کہ 30 منٹ دو اور 500 روپیہ لو، 30 منٹ دو 500 لو، جھوٹ ہے؟ کہتا نہیں. میں کہ اسکل تو سیکھو نا، اسکل سیکھو. اب بات یہی ہے، امیزون پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ کام کر رہا ہے، وہ 10 نہیں 20 منٹ میں کروڑوں کی سیل مار لے گا. اچھا، لیکن اسکل بڑی زبردست بات ہے کہ سننے میں اگر چلیں ہم 30 منٹ میں 500 روپے ہے تو 1 گھنٹے میں 1,000 روپے ہو گئے. اگر کوئی بندہ کہے کہ ایک دن میں 10,000 روپے کمائیں، اس کا یہ مطلب ہوگا کہ 10 گھنٹے کام کریں اور 10,000 روپے کمائیں. یہ ہے تو پریکٹیکلی پاسبل، لیکن سن کے یقین نہیں آتا. آپ کے محلے کا باربر یہ کر رہا ہے. اچھا، اب دوسرا مسئلہ ہے نا، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ دوسرا مسئلہ ہے اکثر جگہوں پہ، اب میں نے آپ کے کسی تھمبنیل پہ تو شاید یہ نوٹس نہیں کیا، گھر بیٹھے چند منٹ میں بغیر کچھ کیے لاکھوں روپے کمائیں.
سر یہ تو زیادتی ہے نا. اچھا اب اس کا میں بتاتا ہوں. دیکھیں فرسٹ آف آل یہ جو تھمبنیلز ہیں نا یہ اس طرح لکھنا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, مطلب آنیسٹلی بتا رہا ہوں. اب یہاں پہ بہت سارے ایسے چینلز ہیں, فار ایگزامپل آپ کا یوٹیوب چینل ہے, آپ اس فیلڈ میں آپ تھمبنیل پر لکھتے ہیں کہ آپ فائیور پہ اپنی پروفائل کس طرح سے کریٹ کریں, ٹھیک ہے, آپ کے 10 دن میں 1000 ویوز نہیں آنے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مجھے ویوز چاہیے, مسئلہ یہ ہے آپ کو سیکھنے والے لوگ ہی نہیں ہیں, آپ کس سے بات کر رہے ہیں. آپ اگر لکھیں کہ 15 منٹ میں 5000 روپیہ کما لو, آپ کے پاس لاکھوں ویوز آئیں گے, ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس جو لاکھوں ویوز آئیں گے نا, اسٹریٹجی آپ نے کون سی یوز کی, جو اسکیمر یوز کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اسکیمر کے پاس کیوں لوگ آ رہے ہیں, وہ آسان چیز دے رہا ہے, آپ مشکل چیز دے رہے ہو, آپ کے پاس لوگ ہی نہیں آ رہے. آپ اسکیمر والی اسٹریٹجی یوز کرو, لوگ یہاں آ گئے, اس کو یہاں لے آؤ. اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ کلک بیٹ کے بعد پروڈکٹ ٹھیک ڈلیور کریں. کلک بیٹ میں اس کو اپنے تھمبنیلز کو میں کلک بیٹ نہیں کہہ سکتا, میں پروف کر سکتا ہوں اور ہر ویڈیو میں میں پروف کر کے دکھاتا ہوں کہ فار ایگزامپل میں نے ایک بتایا کہ ایک لوگو کس طرح سے بنایا جائے, ٹھیک ہے. اب لوگو بنا کے میں نے ویڈیو میں ہی دکھایا ہے کہ میں نے یہ لوگو بنایا. وہ ویڈیو دیکھیں اگر 10-15 منٹ کی ہوگی, اسی میں سے 5-6 منٹ میں نے لوگو تیار بھی کر لیا ہوگا. اب اس میں میں نے اینڈ پہ بتایا کہ جی فائیور پہ یہ بندہ 10,000 روپیہ چارج کر رہا ہے ایک لوگو بنانے کا, ٹھیک ہے. اب وہ اگر میں 5-6 منٹ میں بنا سکتا ہوں اور وہ 10,000 چارج کر رہا ہے, تو کیا وہ 10-15 منٹ میں 10,000 نہیں چارج کر رہا اپنے صرف 15 منٹ کا؟ اچھا اب جہاں تک میں سمجھاؤں نا, اور جو مسٹر ہاؤ کہہ رہے ہیں, کانفلکٹ کہاں آ رہا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ جرنی اسی وقت سٹارٹ ہو جائے گی جیسے ہی آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں گے. حالانکہ اس ویڈیو میں انفارمیشن ہوگی, آپ اس اسکل کو ہوگا, وہ اسکل سیکھیں, اسکل ہوگا. اسکل سیکھنے کے بعد وہ وقت ضرور آ جائے گا جب آپ چند منٹ میں لاکھوں روپے کما سکیں گے. یہاں تک تو بات کلیئر ہوگی. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ خود جو ہے کہاں سے کماتے ہیں, کہاں سے کماتے ہیں؟ الحمدللہ بہت ساری جگہوں سے کماتے ہیں. لیکن میں پہلے آپ کے پچھلے کوشچن کا ایک اور چیز ڈاؤٹ کلیئر کر دوں. لوگوں کو یہ ہوگا کہ یار سارے ہی تھمبنیل ایسے ٹھیک ہوتے ہیں. ہاں, ٹو بی ویری آنیسٹ, اس طرح کے 99% تھمبنیل اندر کیا ہوتا ہے, خدا کا واسطہ آپ کما لو, ٹھیک ہے, یہ دیکھو میرے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اندر اسکیمنگ ہوتی ہے. کبھی بھی آپ کو کوئی بھی کہ نیچے اسی ویڈیو کے نیچے آپ کامنٹس میں دیکھیے گا, کامنٹس میں بھی کئی لوگ آئے ہوں گے, اگر آن لائن کام کرنا ہے تو یہ نمبر پہ رابطہ کریں, ٹھیک ہے. وہ کیا کرتے ہیں, آپ سے پیسے لیں گے اور اس کے بعد غائب ہو جائیں گے. یہ بڑی ایک مزے کی سٹوری ہے. میرا ایک دوست تھا, اس نے مجھے کہا کہ یار میرے ساتھ نا اسکیم ہو گیا. میں کہ کیا ہوا, کیا کیسے ہوا؟ کہتے میرے پاس 2 لڑکے آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار بڑی ایک کمپنی تھی, مطلب بہت ساری کمپنیز ایسی, تو ایک کمپنی کی بڑی تعریفیں کی کہ اس میں یہ تمہیں اپ گریڈ ہوگا, یوں ہو جائے گا, یہاں سے اتنے لاکھ آئیں گے, وہ لاکھ آئیں گے, ہم بھی کما رہے ہیں, لاکھوں روپے مہینے کما رہے ہیں. تو کہتا مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کہتا تو بس صرف 10,000 روپے دے اور تیری جاب ہو جائے گی. اس نے 10,000 روپے دے دیے. اس نے کہا اب کام کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے کہ جو کہانی ہم نے تجھے گھنٹہ سنائی ہے نا, یہ 10 بندوں کو اور کو سنا, 10,000 لے. بیسیکلی مسئلہ یہ ہے, وہ سارے ایک دوسرے سے پیسے نکلوا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ پیسے دیں. آپ یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ ویب سائٹ کوئی بھی بنا سکتا ہے, اس پہ لکھ دے گا کہ یہاں پہ روز کلک کرو پیسے آ جائیں گے, یہ کر دیں. وہ سب ایک دوسرے سے پیسے لے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو اکثر ایڈز آ رہے ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ کلک کریں ادھر تو پھر مہینے کے پیسے بنتے ہیں, یہ صحیح ہوتی ہیں؟ نہیں بنتے. میں تو ان کے خلاف بہت ایکشن لے چکا ہوں. اچھا پھر یہ جو ہوتے ہیں کہ ایسی اپلیکیشنز ہوتی ہیں, آپ کیونکہ ہم اسکیمز کی طرف چل پڑے, میں نے ویسے ٹاپک آگے رکھا ہوا تھا, اب ہم آ ہی گئے ہیں اس طرف. اچھا یہ جو اپلیکیشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں کہتے ہیں کہ پہلے آپ 20,000 روپے جمع کرا دیں, پھر اور لوگوں کو جوائن کریں. MLM کا ایک فارمیٹ ہے, ملٹی لیول مارکیٹنگ. تو یہ اپلیکیشنز, ان میں سے کوئی مستند اپلیکیشن؟ سر یہ 200% اسکیمز ہیں. یہ بھی اسکیم, یہ بہت بڑے اسکیمز ہیں. یہ وہ اسکیمز ہیں کہ آپ کو تو ہم نے بنا لی ہے, اب باقیوں کو آپ بناؤ اور ان سے پیسے آپ لو, آپ کو کمیشن ملے گا. یہ ایسے ہی ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ جی آپ 10,000 روپے دیں, میں 10,000 بھائی ایک کو دوں گا, 2,000 میرا کمیشن ہے. میں اس طرح 20 بندوں سے نکلوا کے اس کو دیتا رہا ہوں, بیچ میں سے اپنا کمیشن لیتا رہا ہوں, وہ آگے 20 سے نکلوائے. یہ اسی طرح پیسہ گیدرنگ کرنا, اور کام کوئی بھی نہیں ہوتا. آپ نے آن لائن انڈسٹری میں رہتے ہوئے آج کل کے دور میں جو سب سے بڑے اسکیمز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ آڈینس کے لیے میں سب سے پہلے بتا دوں, کوئی بھی اپلیکیشن پلیٹ فارم آپ سے پیسے مانگتی ہے کہ آپ پیسے دیں یا اتنے بندوں کو جوائن کروائیں, تو وہ اسکیم ہے.
سمپل رول ہے, Scam, ٹھیک ہے. ہاں, فائیور پہ آپ اپنی پروموشن کرتے ہیں, بلاگنگ میں کچھ پیسے انویسٹ کرتے ہیں, فیس بک پہ ایڈز لگاتے ہیں, وہ الگ چیز ہے. لیکن کوئی پلیٹ فارم ہے ہی اس پہ کہ ہمیں اتنے پیسے دو اور منتھلی اتنے آتے رہیں گے, وہ اسکیم ہے, کلیئر کٹ اسکیم ہے. اچھا, یہ تو بات ہوگی اسکیم پہ, اور ہم نے یہ بھی بتا دیا لوگوں کو کہ اسکیم سے کیسے بچنا ہے. اب مسٹر ہاؤ, جاننا یہ ہے کہ آپ, کیونکہ اس انڈسٹری میں آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا کہ کون سی اپلیکیشن ٹھیک ہے. پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر کوئی کام ہی نہ کرے کس چیز پہ؟ فائیور تو ایک پلیٹ فارم ہے, چلیں فائیور ایک پلیٹ فارم ہے. فائیور اب اتنا رہا بھی نہیں جو پہلے ہمارے ٹائم پہ زیادہ تھا. اچھا, ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ اپ ورک ہے, یا اور بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں فری لانسنگ کے لیے. فری لانسنگ ایک وہ فیلڈ ہے کہ آپ کے اندر اسکل ہے, آپ اسے بیچنا چاہتے ہو, آپ کسی بھی فری لانسنگ پلیٹ فارم پہ بیچ سکتے ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ یہ لازمی نہیں ہے فائیور پہ بیچیں, بیچنے والا بندہ ہونا چاہیے. میں باہر دکان پہ بیچ دوں گا اگر میرے پاس اسکل ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں ایک دکان کے پاس گیا ہوں, مجھے ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے فیس بک کی, انسٹاگرام کی, میں نے خیر چینل پہ بھی سکھائی ہوئی ہے, مجھے آ گئی. میں باہر دکان والے کے پاس جاتا ہوں, اسے میں کہتا ہوں کہ یار منتھلی کتنی آپ کی انکم آتی ہے, مطلب کتنا بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے 1 لاکھ, اور میں اگر اسے کہتا ہوں کہ میں تمہاری 10 لاکھ کر دوں گا, بیچ میں سے 1 لاکھ میرا ہوگا. وہ کہے گا ڈن بھائی, ٹھیک ہے, پہلے تو 10 کرنا, 1 تیرا. صحیح. میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ کروں گا, اس کے ایڈز لگاؤں گا, اسی کی سوسائٹی میں, صرف اس کے سرکل میں, یا جہاں جہاں سے اسے آڈینس چاہیے وہاں پہ میں ایڈورٹائزمنٹ کروں گا, وہاں سے ایڈ لگ جائیں گے. اب یہ میں نہ فائیور پہ گیا ہوں, نہ میں اپ ورک پہ گیا ہوں. اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں, جو کہ آپ گھر میں, محلے میں, آن لائن کہیں بھی بیچ سکتے ہیں اپنے اسکل کو. اب آپ کے پاس رائٹنگ کا اسکل ہے, آپ لکھ کے کمانا چاہتے ہیں. بہت ساری خواتین ہوتی ہیں, بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو باہر سامنے فیس نہیں کر سکتے, یوٹیوبنگ انہیں اچھا نہیں لگتا, کچھ بھی ایسا, تو وہ لکھ کے بھی کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بلاگس, آپ گوگل پہ کچھ بھی سرچ کرتے ہو. فار ایگزامپل میں سرچ کرتا ہوں کہ میرے سر میں درد ہے, ہم ڈیلی میں یوٹیوب سے زیادہ گوگل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اب گوگل پہ کچھ بھی میں سرچ کرتا ہوں, نیچے بہت سارے ملین آف ریزلٹس آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان میں سارے میں ویب سائٹس ہیں. کوئی بھی ویب سائٹ اوپن ہوئی, اس پہ ایک بلاگ لکھا ہوا ہے, اوبیسلی اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے, اس پہ سارا میرا علاج ہے یا مجھے بتایا گیا, اس کے ساتھ ایڈس چل رہے ہیں, سارا کچھ. وہ بندہ جو بلاگ لکھا ہوا ہے, جس نے لکھا ہے, وہ اس سے کما رہا ہے. بلاگنگ سٹارٹ کرنے کا پہلا سٹیپ کیا ہے؟ بلاگنگ سٹارٹ کرنے کا سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ آپ کو رائٹنگ آنی چاہیے. اگر آپ کو رائٹنگ نہیں آتی تو اس کا بھی حل ہے. دیکھیں, حل ہر چیز کا, لیکن کرنے والا بندہ ہو. ٹھیک ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اب AI آ چکا ہے. ٹھیک ہے. اب لوگ کہیں گے یہیں پہ کہ اچھا, میرے ساتھ ایک اور بڑا پرابلم ہے کہ میری ویڈیوز میں نا میں ساتھ ساتھ ان لوگوں کو ان کی وہ بھی اینٹی بایوٹک بھی دیتا رہتا ہوں, ٹیوننگ کرتے رہتے. ہاں, کہ آپ کے اندر اگر یہ پرابلم ہے نا تو اس کا یہ حل ہے, اب بہانہ آپ کا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. ہمیں بہانے بنانے کی بھی عادت ہوتی ہے. اب فار ایگزامپل AI سے, اب لوگ کہیں گے کہ یار وہاں سے تو گوگل پلیجرزم ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ آپ نے AI سے لکھوایا ہوا ہے. اس کا بھی حل ہے, وہ بھی میں نے اپنی بلاگنگ کی پلے لسٹ میں سارا کچھ سکھایا ہوا ہے. وہاں سے آپ بلاگز لکھوائیں, اس کے پلیجرزم ریموو کریں, اس کا ہیومن ریٹن کریں, AI سے ہیومن ریٹن کریں, بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں. اس کے بعد آپ اپنی ویب سائٹ پہ ڈالتے جائیں. ٹھیک ہے. جب آپ کی ویب سائٹ پہ ویوز آ جاتے ہیں اچھے, اس کے بعد آپ نے صرف نہیں ڈالنا نہیں ہے, اس کی SEO بھی تھوڑی سی کرنی ہوتی ہے. جب وہاں سے ویوز تھوڑے اچھے آنے لگ پڑتے ہیں, آپ گوگل ایڈسنس سے اس کو مونیٹائز کرواتے ہیں, اور اس کے بعد پیسہ. اچھا, یہ ایک طریقہ ہے بلاگنگ کا. اب اس میں ایک شخص پہلے یہ کانٹینٹ رائٹنگ یا تو سیکھ لے یا اس کو آتی ہے, کنڈیشن نمبر 1. نمبر 2, جب وہ لکھنا شروع کرے تو پھر اس کے پاس اپنی ویب سائٹ ہونی چاہیے. اپنی وہ اچھا, مزے کی بات کہ اپنی ویب سائٹ نہیں ہے, وہ پھر بھی کر سکتا ہے, بلاگر پہ اکاؤنٹ بھی بنا سکتا ہے, اس کا بھی حل ہے. اچھا, بلاگر پہ اس نے اکاؤنٹ بنا دیا, اب وہ اپنا بلاگ وہاں سیل کر سکتا ہے. وہاں پہ وہ اپنی ویب سائٹ پہ بس لکھی جائے, جس طرح ہم یوٹیوب چینل پہ ویڈیوز ڈال رہے ہیں نا, اس طرح وہ اپنی ویب سائٹ پہ اپنے بلاگر اکاؤنٹ پہ بلاگز لکھ کے ڈالتا جائے. ہاں جی. اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے, اس کو سیکھنے کے لیے آپ, ایک تو آپ کے پلیٹ فارم پہ ویڈیوز موجود ہیں, بالکل ہیں, اس کے علاوہ کہاں سے سیکھ سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر میں کسی کو بھی یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ صرف میرا چینل دیکھیں, لیکن آپ صحیح دیکھیں, آپ کبھی بھی اسکیم کی طرف نہ جائیں. اب فار ایگزامپل آپ کو سمپل ایک ڈور کھولنا سب کو آتا ہے, ہاؤ ٹو اوپن اے ڈور ایوری ون نوز, لیکن آپ یوٹیوب پہ جائیں اور وہاں پر لکھیں ہاؤ ٹو اوپن اے ڈور, تو وہاں پہ بھی 500 ویڈیوز آ جائیں گی. ٹھیک ہے. یو کین اوپن بائی دیز, یو کین اوپن بائی دیز, ٹانگ سے اوپن کر سکتے ہو, انگوٹھے سے اوپن کر سکتے ہو, ہر کوئی ڈفرینٹ مشورے دے رہا ہوگا. صحیح. تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو رائٹنگ نہیں آتی اور آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھو کہ ہاؤ ٹو ڈو کانٹینٹ رائٹنگ, اور آپ کو سکھایا نہ جائے؟ اچھا, آپ یوٹیوب سے وہ سیکھ لیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ بلاگنگ کرنے سے کتنے پیسے آ جاتے ہیں؟ یوٹیوب سے زیادہ آ جاتے ہیں. یوٹیوب سے زیادہ آ جاتے ہیں.
اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یوٹیوب سے اگر یہ زیادہ آ جاتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بگنر کو کم سے کم $100 ملنا شروع ہو جائیں گے آفٹر لائک 90 days کے ایکسپیرینس کے. سر کئی دفعہ تو مہینہ بھی لگ جاتا ہے, کئی دفعہ سال بھی لگ جاتا ہے. اٹ ڈیپینڈز آن یو کہ آپ کس طرح کی چیز. آئیڈلی اتنے دنوں تک. ہاں انشاءاللہ. اچھا, اب آ جائیں کہ یہ بلاگنگ کا کام نہیں ہوتا, نہ لکھنے لکھانے کے چکر میں مجھے کوئی ایسا طریقہ. سر ہر چیز کا اینٹی بایوٹک ملے گا لیکن کام کرنے والا. اچھا, اب یہ تو ہو گیا. کوئی ایسی اپلیکیشن, کوئی ایسی ٹیکنیک اس کے علاوہ, ایک تو بلاگنگ ہوگی, ہم نے کہا یوٹیوب سورس ہے, اب وہ بہت اوپن ہو گیا لوگوں کو. آپ کو میں مین سورسز بتا دیتا ہوں, باقی ان کی سب برانچز ہیں. صحیح ہے. 4 سال سے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں, کام سکھا رہا ہوں, انہی کی سب برانچز ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہے فار ایگزامپل, ہم نمبرنگ نہیں کر رہے 1-2 پہ, لیکن ویسے ٹوٹل اوور آل یوٹیوب ہو گیا, یوٹیوب ہو گیا, بلاگنگ ہو گیا, بلاگنگ ہو گیا, فری لانسنگ ہو گیا. ٹھیک, باقی ان میں پلیٹ فارمز بہت سارے ہیں آگے چیزیں. اس کے بعد ای کامرس ہے. ٹھیک ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کرپٹو ہے. کرپٹو ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم نا 1 by 1 ان کو لے کے چلتے ہیں. یوٹیوب سے کیسے پیسے کمائے جاتے ہیں؟ اے آئی بھی آ چکا ہے. خیر, اے آئی بھی یوٹیوب سے کیسے پیسے کماتے ہیں, اس کے لیے آپ میرے ہی اسی یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں. میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا, وہاں بھی ویڈیو مل جائے گی. مسٹر ہاؤ کے چینل پہ بھی اس سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیو ہیں, اور بہت سارے چینلز آپ کو مل جائیں گے. میں نے اس کے اوپر پورا پوڈ کاسٹ کیا ہوا ہے, اس کو ہم ڈیٹیل ڈسکس نہیں کرتے. دوسرا آ گیا بلاگنگ. بلاگنگ کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا. تیسری چیز آ گئی کرپٹو. اب یہ کرپٹو کیا ہے؟ ویری ہاٹ ٹاپک, ویری ہاٹ ٹاپک. آج کل ہر نیو کمر, ہر بگنر یہ چاہتا ہے یار سر کرپٹو سکھا دینا ایک دفعہ, مزہ آ جائے. کرپٹو میں تو بندہ یوں راکٹ کی طرح ٹو دا مون, اس میں بڑی بڑی وہ آگے فریزز ہیں کہ فلاں کوئن ٹو دا مون جا رہا ہے اور یہ چل رہا ہے اور یہ چل رہا ہے. یہ کیا چیز ہے سر کرپٹو؟ بیسیکلی جو کرپٹو ہے یہ آج کی پیداوار نہیں ہے. کرپٹو تو کافی پہلے سے چل رہی تھی. پاکستان میں یہ کافی بعد میں ٹرینڈ آیا. ٹھیک ہے. اب سین یہ ہے کہ پہلے اسٹاک مارکیٹس, اس کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو اسٹاک مارکیٹس کا جو نظام ہوتا تھا اب وہ کرپٹو میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اسی طرح یہ مارکیٹس دنیا میں بہت پہلے سے چل رہی ہیں اور یہ اسٹاکس اور یہ سب کچھ چل رہا ہے. اب ایک کرپٹو جو ہے وہ بلاک چین کا ہے. ٹھیک ہے. بلاک چین از دا نیو سیکورٹی لیئر, جو مطلب کہ اگر آپ سمجھیں کہ بلاک چین اسٹیبل جتنا ہے تو کرپٹو اس کا چھوٹا سا حصہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بلاک چین از سم تھنگ ایلس. اب جو کرپٹو ہے نا, کرپٹو میں آپ کوئی بھی کوئن بائی کرتے ہو, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئن اوپر چلا جائے گا, مجھے پروفٹ آ جائے گا. ایسے نہیں جائے گا بھائی. ایسے تو اس طرح تو پھر آپ کوئی بھی کمپنی کے بھی شیئر لے لو اسٹاک میں تو وہ بھی اوپر چلا جائے گا. تو یوں نہیں, آپ کو مکمل اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک کہ ہے. اس کوئن کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کی ٹیم کیسی ہے, وہ ورک کیسے کر رہا ہے. اس کے بعد اس میں بھی شٹ کوئنز ہوتے ہیں, اس میں بھی کئی اسکیم کوئنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جو لانچ کیے جاتے ہیں لیکن وہ بعد میں آپ کا پیسہ لے کے غائب ہو سکتے ہیں. اسٹیپ 1 میں نے ارادہ کر لیا کہ میں نے کرپٹو سے پیسے کمانے ہیں, اب میں کیا کروں؟ اسٹیپ 2, پہلا اسٹیپ بتائیں. پہلا اسٹیپ آپ نے اکاؤنٹ کھولنا. اکاؤنٹ کہاں کھولنا؟ بائننس پہ کھول لیں. ٹھیک ہے. بائننس کیا ہوتا ہے؟ بائننس ایک کرپٹو کرنسی کی ایکسچینج ہے. ٹھیک ہے. کوئی اپلیکیشن ایکسچینج اسے کہتے ہیں ہم, جہاں پہ آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں. کرپٹو کے کوئی بھی کوئن لینا بیچنا آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ جن لوگوں کے ذہن میں کچھ اسکیچ نہیں بن رہا, جیسے بینک کی اپلیکیشن ہم کرتے ہیں نا. سر پتہ سب کو ہے یہاں پاکستان. وہ اس طرح چلے, ہم ان لوگوں کے لیے جن کو نہیں پتا, اس طرح کی آپ نے ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لی. اب اس میں اکاؤنٹ بنتا ہے, ویریفائی ہوتا ہے, وہ آپ چھوٹی سی ایک ویڈیو سرچ کریں گے ہاں بائننس کی, آپ کو پتہ چلے. اچھا جی, اب اسٹیپ 2 ہو گیا کہ میں نے بائننس بنا لیا. اب اسٹیپ 3 میں کیا کروں؟ اسٹیپ 3 جو ہے وہ اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ سارے جتنے بھی کوئنز ہیں نا, فار ایگزامپل سب سے مشہور کوئن ہے بٹ کوئن. ٹھیک ہے. اب بٹ کوئن کو آپ اسٹڈی کریں کہ بٹ کوئن کیسے اوپر چل رہا ہے. کہاں سے اسٹڈی کروں؟ اسٹڈی اس کا سارا گراف آپ کے سامنے آئے گا. اچھا, گراف آئے گا. ٹھیک ہے. آپ کا گراف آئے گا, اس کی انفو میں جائیں گے, اس کی ساری انفارمیشن آئے گی. اس کی مارکیٹ کیپ جب اوپر ہوتی ہے تو تب اس کی پرائز کتنی ہوتی ہے, جب مارکیٹ کیپ نیچے ہوتی ہے تو تب اس کی پرائز کتنی ہوتی ہے, اس کی ٹوٹل سپلائی کیا ہے, اس کی ہالونگ کیا ہوتی ہے. بیسیکلی جو 4 سال, ہر 4 سال میں ایک دفعہ ہالونگ ہوتی ہے, تو جس میں اس کے کچھ بلاکس ختم کیے جاتے ہیں. تو مطلب یہ ساری چیزیں آپ کو انفارمیشن, جب تک آپ کے پاس ایک ڈیپ نالج نہیں ہے آپ نہیں کر سکتے. اب آپ نے یہ کر لیا کہ کرپٹو کو جو ہے وہ اسٹڈی کر لیا کہ یہ اس میں ٹریڈ کس طرح سے کرتے ہیں. اب آپ نے بٹ کوئن خرید لیا. اچھا, پورا بٹ کوئن خریدنا پڑتا ہے؟ نہیں, آپ $10 کا بھی لے سکتے ہیں. $10 کا بھی لے سکتے ہیں. اب میں نے $10 جو ہے وہ بٹ کوئن میں انویسٹ کر دیے, اور
اور کون کون سے فیمس ایتھیریم ہے، ایتھیریم ہے، ڈاج کوئن ہے، BNB ہے، بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے مختلف نام کے جو کوائنز ہوتے ہیں، کوائنز میں آپ نے کوائنز کو آپ یوں لے لیں کہ آپ مختلف جیسے پروڈکٹس ہیں اس طرح سے ہم لے لیتے ہیں، ان میں سے کسی ایک پروڈکٹ کا انتخاب کیا جو مارکیٹ میں ٹرینڈ کر رہا ہے، اس میں آپ نے پیسے انویسٹ کر دیے. اب کیا ہوگا؟ مجھے کیسے پتہ لگے گا پروفٹ ہوا ہے یا لاس ہو گیا؟ وہ ہر سیکنڈ میں نا کرپٹو اوپر نیچے جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اور آپ 24/7 اس کو دیکھ سکتے ہیں کیسے اوپر جا رہا ہے، کیسے اوپر. کہیں پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پرائس سے اوپر ہے، آپ سیل کریں گے، آپ کو پروفٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جب نیچے ہے تو آپ کو لاس ہو جائے گا. لاس ہو جائے گا. تو یہ جو پروفٹ اینڈ لاس کو انالائز کرنا ہے، یہ بیسیکلی مہارت ہے شاید. یہ مہارت ہے. اب دیکھیں بیسیکلی کرپٹو سیکھنا، کرپٹو میں کام کرنا کسی کے لیے مشکل نہیں ہے. کوئی بھی کوئن جا کے لے لو بھائی، جب وہ اوپر جائے گا بیچ دینا، جب نیچے آئے گا تو اسے نہ بیچنا. ہاں. تو اب مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی کوئن لیتے ہیں وہ نیچے چلا جاتا ہے، وہ اوپر جاتا ہی نہیں ہے. کیونکہ ہم ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ہم وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کوئن جو ہے نا سب اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہمیں یہ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی آپ کیا کرتے ہو؟ سب سے پہلی غلطی کرتے ہو، آپ کو خود اس کے بارے میں نالج نہیں ہے. تو اگر آپ نے کرپٹو کرنی ہے تو پہلے سمجھیں، اس کے بعد ہیوی اماؤنٹ انویسٹ کریں. شروع میں بیسک چھوٹی اماؤنٹ سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ بغیر لرننگ کے آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، بغیر کیے سمجھ نہیں آئے گی. تھوڑا تھوڑا آپ کریں، تھوڑا لاس کریں گے، مزہ آئے گا. جب آپ کو زیادہ مزہ آئے گا نا تو پھر آپ زیادہ پیسہ جائے گا نا، زیادہ بارش ہوگی تو زیادہ پانی آئے گا. جب زیادہ پانی آتا ہے نا تو پھر بندہ اس میں انٹرسٹ بھی لیتا ہے، یار میرا اتنا ڈوب چکا ہے، اب میں نے اس کو ریکور کرنا ہے. صحیح. تو وہ ریکوری میں آپ سیکھتے ہو. اچھا، اب یہ دوسرا سبجیکٹ تھا کرپٹو. ہم نے کرپٹو میں یہ ہوا کہ آپ ایک ایپ کے ذریعے اس میں سے پیسے انویسٹ کرتے ہیں. اچھا، اس میں اور بھی ایک اور چیز ہے، کرپٹو میں بہت سارے ایئر ڈراپس آتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. ایئر ڈراپس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فری ٹوکن بھی ملتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ایئر ڈراپ فارمنگ کر سکتے ہو. ایئر ڈراپ فارمنگ کیا چیز ہوتی ہے کہ لائک آپ نے فار ایگزامپل ایک کوئن ہے جو ابھی لانچ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے لانچ ہونا ہے. اس کے 50% چانس ہوتے ہیں کہ وہ لانچ ہوگا اور 50% ہوتے ہیں کہ نہیں ہوگا. اٹ ڈپینڈز آن دیئر ٹیم کہ ان کی ٹیم کیسی ہے، ان کا پروجیکٹ کتنا اسٹرانگ ہے. پھر اس کو کوئی ایکسچینج لے لے تو وہ لانچ ہو جاتا ہے. اب اس کے لانچ ہونے سے پہلے وہ نا فری ایئر ڈراپ دیتا ہے. فری ایئر ڈراپ وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ اس کی ایک بڑی کمیونٹی بلٹ اپ ہو جائے. تو جب وہ آئے تو اس کی ایک ہائپ ہو، اس کی ایک کمیونٹی ہو. تو اب ایئر ڈراپ فارمنگ اگر آپ کرتے ہو اور وہ کوئن نکل آتا ہے تو وہ آپ کو فری میں پیسے مل جاتے ہیں. اچھا. ہاں. اور اس طرح کے مطلب میرا ایک اور ہاؤ کرپٹو چینل ہے، وہ ہے ہی کرپٹو پہ. اس میں کافی ایئر ڈراپس اور یہ چیزیں خیر بتاتا ہوں. لیکن دا تھنگ از کہ اس کے علاوہ اسٹیکنگ سے آپ کو پیسے مل سکتے ہیں. آپ کے پاس فار ایگزامپل $1000 ہیں، آپ بائننس پہ جا کے اسٹیکنگ پہ لگا دیں، آپ کو ڈیلی $5, $10, $15, $20 ملتے رہیں گے. اوکے. اس کے علاوہ اور بہت سارے آپشن ہیں. بائننس میں ہی لانچ پول کے آپشن ہے. مطلب یہ ایک پوری فیلڈ ہے. جب آپ اس کے اندر گھسیں گے، اس کے اندر صرف کوئنز بائی سیل کا آپشن نہیں ہے، اور بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں. اچھا، تو کرپٹو سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں چھوٹی سی انویسٹمنٹ کرنے سے بھی. مائننگ کا اگر مائننگ بھی بیسیکلی ایئر ڈراپ ٹائپ ہی ہوتی ہے. اچھا. یس. کائنڈ آف یہ مائننگ مطلب، لیکن اس کا مختصر، لیکن وہ اگر بٹ کوئن مائننگ پہ آپ جاتے ہیں تو اس کے لیے سسٹمز لگانا، وہ چیز وہ بہت زیادہ، یہ موبائل سے بھی تو کر رہے ہوتے ہیں لوگ مائننگ. وہ پھر بات وہی ہے، وہ اسکیمز میں بھی آتے ہیں بہت سارے. اچھا. کہ آپ اتنے پیسے یہاں پہ انویسٹ کریں اور اس کے بعد آپ مائننگ کریں اور اس کے بعد آپ پیسے کمائیں گے. وہ پیسے صرف پیسے لینے کا وہ شائننگ ہے بس. کام اچھا بتانا ہے ہم نے. کام آپ کرپٹو کا کر رہے ہیں سر، کام آپ 3D کا کر رہے ہیں، کام آپ اینیمیشن کا کر رہے ہیں، بس پیسے دینے ہیں، یہ کام کرتے رہنا ہے. پیسے بھی لے لیے، 10 ریفرل بھی لے لیے اور کام بھی کروا لیا. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جیسے مسٹر ہاؤ نے پہلے منع کیا ہے کہ جہاں پیسے کوئی مانگ لینا، ہاں نہیں جانا، اور پھر وہ یہ کہے کہ یہ چورن کی ڈبی آپ نے آگے بھی جا کے بیچنی ہے، ہاں تو وہ نہیں کرنا. وہ کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. اچھا جی، اب ایک اور چیز ہے، وہ ہے ڈیجیٹل میڈیا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ. یہ کر کے بھی لوگ پیسے کما رہے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا از ویری امپورٹنٹ تھنگ فار ایوری ون. ٹھیک ہے. ہر کوئی چاہتا ہے مجھے محلے میں کتنے لوگ پسند کرتے ہیں ڈزنٹ میٹر، میرے فیس بک پہ کتنے لائکس آتے ہیں، دیٹ میٹرز فار آل آف اس. لیکن پھر بھی پتہ ہے آپ کو رشتہ نہیں ملتا. رشتہ وہ آن لائن بہت سارے مل جاتے ہیں آپ کو. نہیں، وہ آپ نے شاید کہانی سنائی تھی نا کہ وہ
اگر کہیں رشتہ لینے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہنا کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے ای کامرس کرتا ہے یا آن لائن کرتا ہے. وہ تو ٹھیک ہے, پر جاب کی کرتا ہے, جاب کیا کرتا ہے. تو اس کو کوئی نا, وہ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ یہ خود بہت بڑا فیلڈ ہے, سمندر ہے. تو سر اب ایک بندے نے انتخاب کر لیا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں نے کرنی ہے, وہ کیسے پیسے کمائے ڈیجیٹل مارکیٹنگ؟ دیکھیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ وہی جس طرح میں نے آپ کو سوشل میڈیا بتایا کہ سب کے لیے امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں مارکیٹنگ کرنا ایک بہت بڑی ٹیکنیک ہے کہ آپ اتنے ملین آف یوزرز میں سے کسی بھی چیز کو نکال کے اوپر لے آتے ہو, کسی بھی چیز کو آپ آگے نکال دیتے ہو. تو یہ اس کے لیے ایک بڑا ہنر, ایک گر چاہیے. اس کے لیے آپ کو سوشل میڈیا اچھے سے یوز کرنا آنا چاہیے, اس کی SEO اچھے سے کرنی آنی چاہیے. اس کی جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ میں لے کے اسکیمرز والے لوگوں کو آیا اور لے کے میں کہیں اور نکل گیا. صحیح, ٹھیک ہے. میں نے اسکیمر سے لوگوں کو بچا بھی لیا اور ویوز بھی لے لیے اور لوگوں کی بہتری ہو گئی. اٹس آل اباؤٹ یور ٹیکنیک کہ آپ اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کس چیز کو کیسے لیول پر لے کے جاتے ہو. ٹھیک ہے. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اور ڈیجیٹل انڈسٹری میں یہ جتنی بھی ویڈیوز اور امیجز سے ہم کسی پروڈکٹ کو جو برانڈ کر رہے ہیں, اس کے لیے میرے خیال میں ان کو لوگوں کو مہارت جو سیکھنی ہے وہ ہے فوٹو شاپ سیکھ لیں, اور اس کے ساتھ سر فوٹو شاپ سیکھ لیں. آج کل تو AI کے بہت سارے اچھے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں. اچھا گڈ. ٹھیک ہے, آپ AI کو دیکھ سکتے ہیں, فوٹو شاپ کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو SEO بہت اچھے سے آنی چاہیے. ٹھیک ہے, SEO از دا مین اسکل. میں اس کو ہمیشہ اپنے اسکل پہ ٹاپ آف دا لسٹ, یہ جو ہے یہ مدر آف آل. سر اب آپ یہ بتائیں یہ SEO کس چیز کا نام ہے؟ یہ بڑا پہلے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کریں, SEO کر لیں ادھر سے. اب آپ پہلے SEO کریں, کیونکہ جب آپ SEO بیسیکلی یہ ہے کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے. یہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ بیسیکلی SEO اب ہر فیلڈ کی ڈفرینٹ ہے. فار بلاگنگ میں ڈفرینٹ ہوتی ہے, یوٹیوب میں ڈفرینٹ ہوتی ہے, فیس بک کی الگ ہے, انسٹاگرام کی الگ ہے, فائیور پہ الگ ہے. کوئی بھی دنیا کی آن لائن چیز ہے نا, اس کی SEO لازمی ہوگی. کیوں؟ اوپر سرچ کی جو بار ہے نا, جس کے اوپر سرچ کی بار ہے وہاں پہ SEO ہے. اب فار ایگزامپل میں گوگل پہ جا کے کچھ بھی سرچ کرتا ہوں کہ مجھے شوز چاہیے, شوز ان راولپنڈی یا شوز ان اسلام آباد, تو وہاں پر مجھے 10,000 کوئی ویب سائٹس دے دے گا. اب ان 10,000 میں ٹاپ 10 پہ جو آئی ہیں نا, وہ ہزاروں سے اوپر کیسے آئی ہیں؟ وہ SEO کی وجہ سے آئی ہیں. اچھا, تو SEO سے بیسکلی آپ آپٹیمائز کر رہے ہوتے ہیں اس کانٹینٹ کو, اوپر لے کے آ جاتے ہیں. یہ ہو گیا جی کلیئر, یہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن SEO. اچھا, اب آگے چلتے ہیں سر. ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے پیسے اچھے کمائے جا سکتے ہیں؟ بہت اچھے کمائے جا سکتے ہیں, بہت ہی. کس طریقے سے؟ دیکھیں, آپ سروسز پرووائڈ کر کے کما سکتے ہیں. سروسز کون لیتا ہے یہ سروسز؟ دیکھیں, ہر وہ بندہ لیتا ہے اگر آپ کے اسکل کے اندر دم ہے نا. فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس فار ایگزامپل یوٹیوب چینلز ہیں, فیس بک پیجز ہیں, یہ ہے وہ ہے, ہم اس کو پروموٹ کر, آپ کی ایک پروڈکٹ ہے ای کامرس کی, ہم اس کو پروموٹ کریں گے, ہم آپ کا ایڈ بنا دیں گے, یہ چیزیں کر دیں گے, آپ کو اتنا کسٹمر ملے. وہ کہے گا ٹھیک ہے ٹرائی اٹ. تو ہم اسے ٹرائی کر کے جب دکھائیں گے, جب ہماری چیز میں دم ہوگا, اسے سیلز ملیں گی, اسے یوزرز ملیں گے, کلائنٹس ملیں گے, تو وہ ہمیں 1 نہیں 10 آرڈر دے گا. دوسرا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے کیسے کمایا جا سکتا ہے؟ مجھے شاید لوگوں کو اس بات پہ ہنسی بھی آئے, غصہ بھی آئے, لیکن ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ایسے بھی کمایا جا سکتا ہے کہ آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ نہ آتی ہو اور آپ کورسز کروائیں. سیریسلی, کہ آپ کو کوئی کام نہیں آتا, آپ کورسز کروانا شروع کر دیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے. تو بہت سارے کورسز جو کراتے ہیں, پھر یہ اتنے سارے پھر کہاں سے سیکھیں؟ کورسز بھی کرانا تو ضروری ہے. دیکھیں, بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں ہمارے. پھر بات وہی آ جائے گی کہ ہمارے اسکول میں میتھ کا ٹیچر وہ ہے جو میتھمیٹیشین نہیں ہے, فزکس کا ٹیچر وہ ہے جو فزسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیمسٹ جو ہے وہ مطلب وہ کیمسٹ نہیں بنتا, وہ کیمسٹری بڑا آگے پڑھانے لگ گیا. ڈگری بیزار لگتے ہیں مجھے آپ کو. نہیں, ڈگری بیزار کی بات نہیں ہے. بیسیکلی ڈگری کریں, علم لیں. ہم ڈگری پیسے کمانے کے لیے کرتے ہیں کہ میں فزکس پہ PhD جب ہوں گا نا تو میں ٹیچر بن جاؤں گا. بھائی فزکس پھر کیوں پڑھی؟ پھر تو انگلش میں PhD ہو جاتے. ڈزنٹ میٹر, کمانا تو پیسہ ہے. تو فزکس مجھے اس لیے کرنی چاہیے کہ مجھے فزکس کا علم آئے گا, میں کوئی ایسی چیز ایجاد کروں گا نا کہ میں سائنٹسٹ بن جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے اندر سوچنی ہے. تو اسی طرح آپ بتائیں کہ جو انسٹیٹیوٹ میں جا کے ایک ٹیچر ہفتے کے 5 دن میں 3 گھنٹے پڑھاتا ہے, وہ خود امیزون کا کام کرتا ہے, وہ خود ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتا ہے, اس کے پاس اتنا ٹائم ہے. صحیح. میں ہفتے میں ایک یوٹیوب کی ویڈیو بناتا ہوں, باقی اپنے کام کرتا ہوں. میں نے کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں کھولا, میں نے کوئی نہیں کہا کہ مجھے کیوں بھائی میں نے اپنا کام کرنا ہے, یا تو میں اپنا کوئی کام نہ کروں تو ان کو سکھا دوں. اب آپ بھی فار ایگزامپل میں آپ سے آپ کروا رہے ہیں کورسز کچھ ایسے,
نہیں. تو آپ کا اگر کسی کو سکھاتے ہیں اس کا اسٹائل ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا طریقہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو آج کل چل رہا ہے دیٹس ناٹ تھنگ. اچھا, بنیادی طور پہ میں خود بھی اس کے خلاف ہوں. اب یہ اس کے اوپر زیادہ بات لوگوں کو میں نے مختلف اپنے پوڈ کاسٹ میں یہ میسیج دیا, زیادہ بات اس لیے نہیں کی جاتی کہ بہت سارے لوگ جو کرا رہے ہیں وہ پھر ناراض ہوتے ہیں, کیونکہ ان میں چند لوگ ٹھیک بھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یار آپ ایک ہی فریم میں سب کو لے آتے ہیں, صحیح ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ, یوٹیوب, ڈیجیٹل میڈیا, یہ پلیٹ فارم ہر انسان کے لیے مختلف ہے نا. پتہ ہے دکھ سب سے بڑا کب ہوتا ہے کہ جب آپ ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی بتاؤ, ایک اسکل سکھاؤ عوام کو فری میں یوٹیوب پہ بیٹھ کے. مجھے کوئی کہے نا کہ انسٹیٹیوٹ کے خلاف اگر آپ بولتے ہو تو بڑی تکلیف. کئی لوگ اچھی چیزیں بھی سکھا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, سکھانا چاہیے, لیکن آپ ایک چیز بہت لیول کی چیز جو پہلے کسی نے نہیں سکھائی ہوئی آپ سکھا دیتے ہو فری میں 30 منٹ کی ویڈیو میں. وہ جب ایک بندہ 1.5 لاکھ روپیہ لے کے 6 مہینے لوگوں کو ذلیل کر کے سکھا رہا ہے نا, پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ چیزیں تو میں نے فری میں بھی سکھائی ہوئی ہیں, تو وہ کیوں نہیں. ہاں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید لوگوں کو نا, اچھا یہ فری کی وجہ سے نا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں اپنا اچھا یہ بہت بڑا کویشچن ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ باقی کام کرتے ہو تو یوٹیوب پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو, اگر آپ یوں فری میں کیوں کر رہے ہو. ویسے یہ سوال ہے میرا بھی کہ آپ اتنے پیسے اگر اتنے پلیٹ فارم سے کما رہے ہیں ماشاءاللہ سے, اب میں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال جو ہے وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے کہ کتنے پیسے کماتے ہیں, لیکن یہ میں ضرور جانتا ہوں کہ آپ مختلف اپلیکیشن سے, مختلف پلیٹ فارم سے بہت زیادہ ماشاءاللہ اچھا کما رہے ہیں. تو پھر یہ یوٹیوب کیوں ساتھ رکھا ہوا ہے؟ بالکل. اب دیکھیں ایک بندہ جاب کر رہا ہے, 9 to 5 جاب کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ شام کو 5 بجے آتا ہے, وہ کہتا ہے یار کوئی سیکنڈ سورس آف ارننگ ہونا چاہیے, وہ سیکنڈ کر لیتا ہے. فار ایگزامپل وہ اس کے بعد تیسرا بھی اسے گھنٹے کا ایک مل گیا, وہ کہتا ہے تیسرا بھی ہونا چاہیے. تو ٹھیک ہے یار, میں اگر 20 بھی کروں, میں محنت کر کے کر رہا ہوں نا, میں یوٹیوب پہ سکھا کے کر رہا ہوں. ہمارے پاکستان میں یوٹیوب پہ نا ناچ کے کمایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, جو اچھا ناچے گا وہ اچھا کمائے گا, جو اچھے سے گھر والوں کو دکھائے گا وہ اچھا کمائے گا, لیکن یہاں پہ جو سکھائے گا وہ صرف گالیاں کھائے گا. شاہ رخ کی ایک مووی دیکھ لیں گے, سلمان کی مووی دیکھ لیں گے, وہاں نہیں کہیں گے کہ بھائی آپ نے یہ غلط کام کیا, یہ غلط کام کیا ہے. ہماری ویڈیو کے نیچے بھائی یہ تو آپ نے سکھایا ہی نہیں, بھائی آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, بھائی وہ کیوں نہیں کیا, چھوڑیں یار آپ تو یہ کر رہے ہیں, آپ تو وہ کر رہے ہیں, آپ نے یہ داڑھی یوں کیوں کٹوائی ہے, یہ کیوں غلط کیا. یار بھائی تمہیں کام سکھا رہا ہوں وہ سیکھ لو, نہیں سیکھنا جا کے کوئی بھی مووی دیکھ لو. ہاں, تو مین چیز یہ ہے کوشچن مجھ سے کرنے کی بجائے آپ خود سے کریں کہ آپ اگر اتنے نلے ہیں, اگر آپ کام نہیں کر سکتے تو اس کا الزام دوسروں پہ نہ تھوپیں. ہاں, لوگ بعض اوقات اپنی محرومیوں کو جو ہے نا وہ دوسروں پہ الزام لگا کے بھی چھپا لیتے ہیں. اور میں ایک بات بتاؤں, جو لوگ سکھا رہے ہوتے ہیں نا, بہت سارے ہمارے دوست اور بھی ہیں, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنا. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ یوٹیوب کی ویڈیو پہ سکھا کے کوئی اتنے پیسے نہیں کمائے جا سکتے. ایک پروفیشنل اگر اتنے ہی وقت اپنے کام کو دے رہا ہو نا تو وہ شاید زیادہ پیسے کما رہا ہوتا ہے. ایک دفعہ میری طبیعت خراب ہو گئی بڑی سخت, تو مجھے نا میرے داڑھی کے بال کافی بڑے ہو رہے تھے, بال بھی کافی بڑے, میں کئی دن بیمار رہا. تو مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ یار تھوڑی فریش لک بنا لو, تو اس سے یہ نا آپ کو فیل تھوڑا فریش ہوگا, آپ تھوڑا باہر نکلو گے. تو میں نے شیو کروا دی, بال بھی چھوٹے کروا دی. تو وہ میں نے ایک آدھ ویڈیو بھی 1-2 بنا دی. لوگوں نے کہا آپ تو کافر ہو, یہ تو گناہ ہے, یہ تو حرام ہے, یہ تو ایسا. وہ بھائی کام کی بات سن لو, کام اگلا کیا کر رہا ہے وہ نہیں. اچھا, یہ المیہ ہے. اچھا جی, اس کے آگے جو ہے ایک اور فیلڈ جو ہے وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, ای کامرس. اب یہ ای کامرس کیا ہے؟ ای کامرس ایک بوم ہے. دیکھیں ہر فیلڈ جو ہے نا, میرے لیے ہر فیلڈ اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر ٹائم یہ کروں, کیونکہ ہر کسی میں مجھے اسکوپ بہت زیادہ نظر آتا ہے. کیونکہ جب آپ اس کے اندر ایک نیا آئیڈیا ڈالتے ہو نا تو آپ کو اس میں اسکوپ بڑھتا ہے. اب ای کامرس جب پاکستان میں شروع میں چلا تھا نا, تو لوگ یہ آن لائن چیزیں بیچنے کا کام ہوتا ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے. اب اس میں جب شروع میں چلا تو لوگوں نے منگوایا کچھ, بیچا کچھ. ہمارا بات وہی ہے کہ ایک ہی دفعہ مرغی ذبح کرنی ہے, پیسے لے لیے, اس کے بعد غائب. ٹھیک ہے. اب ای کامرس کافی بہتر ہو چکا ہے, لوگ اچھی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. ایک ٹائم پہ پاکستان میں کچھ سوچ سکتا تھا کہ میں ایک بزنس شروع کرتا ہوں, لوگوں کے گھر میں کھانا دیا کروں گا. ویسے اگر ہم سوچیں فوڈ پینڈا سے پہلے تو ہم کہتے ہیں یہ فلاپ بزنس ہے یار, یہ کون ہو سکتا ہے. آج دیکھیں گھر پہ کھانا آ رہا ہے, گھر پہ چیزیں آ رہی ہیں, سب ڈیلیور کروا رہے ہیں.
اسی طرح پہلے ہمارا یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ یار یہ آن لائن کون لے گا, نہیں آن لائن تو ہمیں بکواس ہوتا ہے یار, دکھاتے کچھ ہیں اور بھیجتے کچھ ہیں. لیکن جب لوگ لینا شروع ہوتے ہیں, ٹرسٹ بلڈ ہونا شروع ہوتا ہے, تو وہ دوسروں کو بھی ریکمینڈ کرتے ہیں. آپ یہی کام اب لوگ کہتے ہیں ہم امیزون پہ کام کریں, ہم علی بابا پہ, علی ایکسپریس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. ہمیں ایک بڑا نام چاہیے ہوتا ہے بیسیکلی, ہم کام بہت بڑا کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم سے ہوتا ہے اتنا سا بھی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں ایک بڑا سا نام. میں لوگوں کو بتاؤں میں امیزون پہ کام کرتا ہوں, امیزون میں ہی پیسہ ہے جو پیسہ ہے. بھائی J. امیزون پہ ہے, بوننزا امیزون پہ ہے, کھاڑی امیزون پہ ہے, کیوں نہیں ہے؟ وہ دھندے والے ہیں, وہ بزنس مین ہیں, انہیں پتہ ہے کہ بزنس کہاں سے نکلتا ہے. امیزون پہ مجھے آپ بتائیں کہ کروڑوں میں ہی لوگ کام کر رہے ہیں, پورا یورپ کور کر رہا ہے وہ, ٹھیک ہے. اب اس پورے یورپ میں جا کے آپ سوچ رہے ہیں آپ ایک پانی کی بوتل بیچیں گے, آپ ایک کام بیچیں گے اور آپ کا ہر طرف نکلنے شروع ہوگا, جبکہ آپ سے محلے میں ایک پینسل نہیں بیچی جاتی. واہ. آپ وہاں پہ پہلے چلے جاتے ہیں کہ مجھے امیزون کا کام سکھا دیں بھائی, میں نے امیزون پہ کام کرنا ہے. تو بھائی آپ سمپلی آپ باہر اپنے گلی محلوں میں چیزیں بیچ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں. ویب سائٹ کے پیسے نہیں ہیں, آپ فیس بک پہ اکاؤنٹ تو فری ہے نا, ای بے کا, انسٹاگرام پہ ای بے آپ کر سکتے ہیں, آپ اور بہت ساری چیزیں. لیکن میں لوکل کی بات کر رہا ہوں, لوکلی آپ اتنا دیکھیں. اچھا دراز کو انکریج کرتے ہیں آپ؟ ہاں ٹھیک ہے, پہلے شروع دراز سے کریں. پہلے بہتر نہیں تھا, نہیں شروع دراز بہت آگے کا اسٹیپ ہے سر. اچھا دراز بہت آگے کا اسٹیپ ہے. پھر کہاں سے شروع کریں؟ میں آپ کو بیسک. اچھا چلیں مجھے آسان کریں نا سر, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پینسل ہے, یہ میں نے آن لائن بیچنی ہے, اور میرے پاس کوئی بھی پروڈکٹ ہے. اب مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ میں نے اسٹیپ کیا لینے ہیں. سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنا کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی پروڈکٹ ہے, اس پروڈکٹ کو دیکھیں کہ یہ فزیکلی اسٹورز میں کتنے کی بک رہی ہے, یہ آن لائن کتنے کی بک رہی ہے, کتنا سارا کچھ. اس کے بعد آپ ایک فیس بک پیج بنا لیں, کوئی پیسہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, فیس بک پیج تو فری. ایک پیج بنا لیں, ایک فیس بک پیج بنا لیں, ایک انسٹاگرام پیج بنا لیں. جن کو پیج نہیں بنانا آتا برائے مہربانی وہ ساری چیزیں جو مسٹر ہاؤ بتا رہے ہیں کہ یہ کر لیں. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ اب یہ تو بتایا نہیں ہے کہ یہ کیسے کریں, سر یوٹیوب پہ جائیں, لکھیں, آپ کو ہزاروں لوگ بتا دیں کہ نہیں, تو انہی کے یوٹیوب چینل مسٹر ہاؤ کا لنک بھی ہم نے دیا, اس پہ چلے جائیں, وہیں پہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی. لہٰذا کسی نے بھی یہ ویڈیو سنتے ہوئے یہ نہیں سوچنا کہ یار یہ بات تو بیچ میں بتائی نہیں. یہ وہی باتیں, مطلب اگر ہم یہ سارا کچھ بتائیں گے نا تو شاید یہ پوڈ کاسٹ 10 گھنٹے پہ طویل ہو جائے. تو یہاں پہ مسٹر ہاؤ صرف آپ کو مطلب روڈ میپ دے رہے ہیں جہاں پہ آپ جا کے کسی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ سکتے ہیں. ایک ایک سٹیپ کو سیکھنے کے لیے آپ کو پلیز تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے گی. یہ ڈسکلیمر تھا جی, اس سے آگے چلتے ہیں. اچھا مسئلے کی بات یہ ہے کہ ای کامرس سے بیسٹ بھی ایک فیلڈ ہے جس پہ آپ کو صرف لنک شیئر کرنے ہوتے ہیں, وہ افیلیٹ مارکیٹنگ ہے, وہ اس پہ بھی میں آؤں گا. اب آپ کے پاس پروڈکٹ, سب سے پہلے تو پروڈکٹ سے چلے, میں دوبارہ پروڈکٹ چاہتا ہوں. میرے مائنڈ میں ایک اور چیز آئی ڈسکلیمر میں ہی کہ اب آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ نے لیا یہاں سے دکان سے, ٹھیک ہے, لی تو آپ نے دکان سے, دکان والا تو آپ سے سستی دے رہا ہوگا, صحیح, سستی پڑ رہی ہے. آپ جاتے ہیں کسی سائیکل والے کے پاس, وہ کہتا ہے یار میں نے مال چائنا سے منگوایا, فلاں چیز چائنا سے منگوائی ہے. ہم کہاں سے چائنا سے منگوائے یار, ہمارا تو امپورٹ ایکسپورٹ میں جانے والے. یار علی ایکسپریس کھولو, ٹھیک ہے, سمپل. آپ جس طرح کی یہ ایک لائٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ سیریسلی آپ علی ایکسپریس پہ جائیں, وہاں جا کے دیکھیں جو چیز یہاں پہ 2000 کی بک رہی ہے وہاں پہ 400 روپے میں آپ کو ملے گی. میں نے آڈینس کو یہ لائیو ویڈیو میں کر کے دکھایا ہوا, چیزیں منگوائی ہوئی ہیں. اس کے بعد لیکن لوگ کہتے ہیں علی ایکسپریس کی چیزیں آتی نہیں ہیں. سر آتی ہیں, بالکل آتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ پہلے 1-2 منگوا لیں, اس کے بعد آپ زیادہ منگوا لیں, جب آپ کو ان پہ ہو جائے, ٹرسٹ ہو جائے, تو اب وہ چیز آپ کو ایک سستے میں پڑ گئی, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ لوکلی مینوفیکچر, تو بعد کی بات ہے, فیس بک پہ اکاؤنٹ بنا لیں, انسٹاگرام پہ ایک اکاؤنٹ بنا لیں. ان اکاؤنٹس پہ شروع میں تو آپ فری میں پوسٹیں کریں, 8-10 دن آپ پوسٹیں کریں. یہ نہیں کہ آپ کے پاس پہلے دن آپ نے اکاؤنٹ بنایا, پہلے ہی دن آرڈر آئے گا, آپ کا پروفٹ آپ کی جیب میں آ جائے گا. شروع میں آپ کو اس کی پوسٹ کرنی ہے. اور پوسٹ یہ نہیں کہ بھائی جان میں یہ ایک لیمپ بیچ رہا ہوں, یہ دیکھو یہ بڑا پیارا ہے, خوبصورت ہے, لے لو. آپ نے دیکھنا ہے, آپ اگر لیمپ بیچ رہے ہیں تو دنیا میں سب سے بیسٹ جو لیمپ بیچ رہے ہیں, چاہے یورپ ہے, آسٹریلیا ہے, UK ہے, US ہے, وہ کیسے بیچ رہے ہیں, وہ اس کی پکچر کیسے بناتے ہیں, وہ اس کی پوسٹ کیسے بناتے ہیں, اس کی ویڈیو کیسے بناتے ہیں. آپ وہی اپنے گلی محلے کی جو مارکیٹنگ کر رہے ہو نا فیس بک پہ, وہی لوکل میں آپ اس سے بیسٹ ایک پکچر بنا دو, ایک پوسٹ بنا دو, لوگ وہ دیکھیں گے. اس کے بعد 8-10 دنوں کے بعد 100-200 روپیہ لگائیں, بوسٹ کر دیں. اوکے, سمپلی آپ بوسٹ کر دیں گے, آپ کے پاس نہ کرتے کرتے
50 اگر آرڈر نہیں آتے 50 لوگ ضرور آ کے پوچھیں گے بھائی کتنے کی, آپ ان کو یہ بتا سکتے ہو مارکیٹ سے آپ جا کے دیکھ لیں پتہ تو یہ میں اس بندے تک پہنچاؤں گا کیسے, مطلب مجھے آرڈر آ گیا اس کا بھی ہے. اس کے لیے آپ سمپلی لیپرڈز ہے, یہاں پہ ایک کوریئر کمپنی ہے پاکستان میں ہی ہے, بہت ساری باقی بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں, ان کی کوئی پروموشن نہیں ہے لیکن مجھے ان کا پتہ ہے. تو ان کے پاس سمپلی ایک اکاؤنٹ آن لائن اوپن ہوتا ہے, آپ جاتے ہو ان کے پاس, ان کو بتاتے ہو کہ یار میں یہ ای کامرس کا کام کرتا ہوں. یہ شروع میں تو آپ ویسے ہی بھیج دو کوریئر سے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جب آپ کے آرڈر تھوڑے زیادہ ہو جائیں, ہاں شروع میں اگر آپ کے 5-10 آرڈر ہیں ہاں تو شام کو جائیں جا کے کوریئر کمپنی میں دیں اور ڈیلیور کرا دیں. اب ان کے پاس جب آپ اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہو نا, وہ آپ کے گھر سے آتے ہیں ڈیلی, اٹھاتے ہیں مال, ڈیلیور کر دیتے ہیں. منتھلی بعد آپ کی جو پیمنٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کی وہ ہوتی ہے, کیا اسے کہتے ہیں, اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے, پیمنٹ آن ڈیلیوری. فورتنائٹلی میرے خیال میں کر رہے ہوتے ہیں. ہاں کسٹمر ڈیلیوری کے بعد پیمنٹ دیتا ہے تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں, لیپرڈ والے آپ کو پیسے. اور وہ جتنے ریٹرنز ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں وہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں, ایک آپ کو خود پتہ چلتا رہتا ہے. اچھا اب یہ تو ہو گیا انیشیل سٹیج کے, یہ فیس بک جو ہے یہ یہاں سے کریں. اس کے بعد آپ کیا کروں, آپ کا کام چل پڑا ہے اچھا سا. آپ کے پاس فیس بک پہ دیکھیں, ہم فیس بک انسٹاگرام کو اتنا کچھ سمجھتے نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ کا علی بابا, آپ کا علی ایکسپریس, آپ کا امیزون تک فیس بک پہ ایڈ چلاتے ہیں. آپ کا کھاڑی علی بابا فیس بک پہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن ہمارے لیے فیس بک لوکل چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نا پتہ نہیں آئنسٹائن کی اولاد ہے, ہم بہت پروفیشنل ہیں, ہمیں تو امیزون پہ کام کرنا ہے. دی تھنگ از کہ ہمیں نا ہمارے مائنڈ میں بزنس نہیں ہے, ہمارے مائنڈ میں اپنی لک ہے کہ ہم بزنس مین دکھیں. اچھا جی, ہمارے ایک دوست ہیں وہ بڑا اچھا جملہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم امیر بننے سے زیادہ امیر دکھنا چاہتے ہیں. اب فیس بک پہ ہے آڈینس, انسٹاگرام پہ ہے آڈینس لینے والے لوگ. اب میں نے ایک چیز لینی ہے, ایک واچ لینی ہے, ٹھیک ہے. میں دراز پہ جا کے سرچ نہیں کروں گا کہ یار مجھے واچ لینی ہے. میں فیس بک یوز کر رہا ہوں گا, میرے پاس سامنے واچ کا ایڈ آ جائے گا, میرے دل میں خیال آ گیا یار لے نہ لوں, چیک تو کرتے ہیں. وہاں سے آپ کا کسٹمر نکلے گا زیادہ. دراز پہ یا امیزون پہ, علی ایکسپریس پہ اسپیشل کسٹمر آتا ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ جرنل آڈینس ہے. ٹھیک ہے, وہ جرنل آڈینس آپ کی مارکیٹنگ سے آپ کے کسٹمر بنے گی. اوکے اچھا جی, تو آن لائن چیزیں سیل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ای کامرس ہے, اور ای کامرس میں آپ کوئی پروڈکٹ چوز کریں, اس کی پرائسنگ کی کمپیریزن کریں, اس کے بعد ایک فیس بک پیج بنائیں, وہاں سے آغاز کریں, اس کے بعد آپ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں, ویب سائٹ چلا جائیں آپ, پھر ویب سائٹ بنا لیں. نہیں بنا سب کچھ خود نہیں بنائیں گے, ویب سائٹ لوگ بنا کے دیتے ہیں آپ کو, آپ بنوا لیں کسی سے, پھر دراز پہ اکاؤنٹ بنا لیں, بڑے ہی آسان ہے. اب یہ ویب سائٹ جس سے بنوائیں گے نا, وہ بندہ فری لانسنگ کر رہا ہے, وہ فری لانسنگ کر رہا ہے. یہ دیکھیں کتنے سارے آن لائن رہے ہیں سب. اچھا پھر آپ دراز سے اوپر جاتے ہیں, پھر ای بے پہ چلے جائیں, یہ اسٹیپ لیتے جائیں گے تو آپ ایک, یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے فزیکلی ہم ایک چھوٹا اسٹور بناتے ہیں, پھر وہ کام بڑھتا جاتا ہے, اور پھر آپ اس کو برانڈ کی شیپ دے دیتے ہیں, پھر آپ اپنا ایک نام بن جاتا ہے. تو اس کا آغاز کرنے کے لیے بجائے کوئی بہانے کرنے کے, پروڈکٹ سلیکٹ کریں اور فیس بک پہ چلے جائیں. ایفیلیٹ مارکیٹنگ جو لنک پوسٹنگ ہے, یہ ابھی آپ نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ اب دیکھیں یہ بھی ای کامرس میں آتا ہے. اچھا, میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میجر فیلڈز یہ ہیں, آگے سے ان میں اتنے فیلڈ ہیں کہ میں آج صرف فیلڈ کے نام ڈسکس کرنے لگ پڑوں تو پوری رات ہو جائے. صحیح, ٹھیک ہے. افیلیٹ مارکیٹنگ بیسیکلی یہ ہے کہ میری یہ پروڈکٹ ہے, یہ مائک ہے, ٹھیک ہے, میں یہ بیچ رہا ہوں, میں علی ایکسپریس پہ بیٹھا ہوں, یہ علی ایکسپریس بھی کرتا ہے, علی بابا بھی کرتا ہے, امیزون بھی کرتا ہے, بہت ساری سافٹ ویئر کمپنیز کرتی ہیں. اس میں یہ سین ہے کہ فار ایگزامپل میں یہ مائک بیچ رہا ہوں, میرا یہ اسٹور ہے نا, آپ میرا یہ مائک بیچو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ اس مائک کا ایک لنک ہے پیج پہ, اس کی پکچرز ویڈیوز سب کچھ پڑا ہوا ہے, نیچے آپ اپنا اکاؤنٹ بناؤ, آپ یہ مائک بیچنا چاہتے ہو, کوئی بھی ساری پروڈکٹس ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ بیچنا چاہتے, آپ کو پروڈکٹ اچھی لگتی ہے, اس کا سمپلی آپ اپنے ڈیش بورڈ پہ رکھ لو یا اس کا لنک کاپی کر لو, آپ کا ایک پرسنل افیلیٹ لنک ہوگا, ٹھیک ہے. آپ کے اس لنک سے جتنے بھی لوگ بائی کریں گے اس کا 10% اس کے کچھ حصہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا. اب یہ یہاں پہ آ گیا کہ اس کے لیے پہلے آپ کے پاس پلیٹ فارم ہونا چاہیے, وہ پلیٹ فارم ہو سکتے ہیں. اب میں لکھوں تھمبنیل پہ کہ لنک شیئر کرو اور $500 کماؤ, بات تو سچ ہے, لیکن اس کے لیے کنیکٹ اسکل ہونا چاہیے, آپ کا کوئی پیج ہونا چاہیے, انسٹاگرام پہ ہونا چاہیے. بہت آسان ہے اس کے لیے. اگر آپ کا کچھ بھی نہیں ہے, ٹک ٹاک پہ آپ جائیں, صرف لکھیں امیزون پروڈکٹس, لوگوں کے ملین آف ویوز ہیں ویڈیوز پہ, ٹھیک ہے. وہاں پہ انہوں نے اپنے امیزون کے افیلیٹ اکاؤنٹس
اٹیچ چاہیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ یوٹیوب شارٹس پہ جائیں. شارٹس اور ٹک ٹاک یہ ریلز وغیرہ جو ہیں آج کل بہت زیادہ چلتے ہیں, ٹھیک ہے. اس پہ آپ پروڈکٹس کی جب شارٹس ریلز بھیجتے ہیں نا تو یہ ان کے ملین آف ویوز آتے ہیں. پھر ان کے جو بھی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ آپ کے پیج پہ آ کے سمپلی آپ کے ادھر سے جا کے بائی کر لیتے ہیں. اچھا, اب اس میں سے اب آپ نے ٹک ٹاک کا ذکر کر ہی دیا, تو یہ ٹک ٹاک شاپ کیا بلا ہے, اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ٹک ٹاک شاپ بیسیکلی آپ اپنے اس طرح ایک آپشن یوٹیوب پہ بھی ہے, یوٹیوب مرچنڈائز کا. ٹھیک ہے. اب وہاں بھی میں ایک یوٹیوبر ہوں یا میں ایک ٹک ٹاکر ہوں, میں کوئی اپنی چیز بیچنا چاہتا ہوں تو میں اپنی ایک شاپ ٹک ٹاک کے ساتھ اٹیچ کر لوں گا اور وہیں سے وہ چیزیں بیچ دوں گا. کہ میری اگر آپ نے فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ یہ میری شرٹ ہے, اس پہ مسٹر ہاؤ لکھا ہوگا, یہ اگر آپ کو شرٹ چاہیے تو یہ میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ جائیں, وہاں شاپ پہ کلک کریں, وہاں سے آرڈر کر لیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ٹک ٹاک سے پاکستان میں لوگ پیسے کما رہے ہیں؟ کما رہے ہیں. اچھا, اب ہم ایک کمپیریزن لیتے ہیں کہ کوئی شخص یہ ساری آن لائن انڈسٹری سے پیسے کمانا چاہے تو سر ای کامرس یا فری لانسنگ؟ ای کامرس. ای کامرس یا یوٹیوب؟ ای کامرس یا یوٹیوب؟ ای کامرس. ای کامرس یا کرپٹو؟ کرپٹو. کرپٹو یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ؟ کرپٹو. کرپٹو یا ایفیلیٹ مارکیٹنگ؟ کرپٹو. کرپٹو. مسٹر ہاؤ اب لوگ یہ سوچیں گے یار کرپٹو ہی کرنی ہے, کرپٹو میں ہی پیسہ. نہیں, کرپٹو سمجھ کے اگر آپ کریں تو سمجھ کے. کرپٹو بہت سمجھنے والی چیز ہے. یہ دیکھیں, یہ کرپٹو تب آپ کو مزہ آتا ہے جب آپ کے پاس لٹانے کے لیے پیسہ ہو, ویسے نہیں. سر نہ کریں, پہلے لٹے ہوئے ہیں. تو تبھی میں کہہ رہا ہوں نہ کریں. ویسے اوور آل سب سے بیسٹ اگر میں کہوں تو وہ میں ای کامرس کو چنسا آفٹر. اچھا, ای کامرس. اور ای کامرس میں دا بیسٹ پلیٹ فارم از فیس بک. فیس بک. ٹو بی ویری آنیسٹ, جس کو ایک عام آدمی یا ایک انسٹیٹیوٹ والا کبھی نہیں بتائے گا, اور عام آدمی بھی اسے سب سے کم ترین پلیٹ فارم سمجھتا ہے, وہ سب سے بیسٹ ہے. کورسز جو مارکیٹ میں ہو رہے ہیں کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے؟ نہیں کرنے چاہیے. نہیں کرنے چاہیے. آن لائن کورسز کے بیسٹ پلیٹ فارم انٹرنیشنل کون سا جو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ آن لائن کورسز کرنے کی آن لائن کورسز کورسیا بھی ہے, گوگل کا اپنا ہے, گوگل کا کورسیا. اچھا, اب آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ جو فائر وال کی تنصیب ہو رہی ہے, اور اس سے کوئی آپ کی انڈسٹری میں فرق پڑ رہا ہے, سوشل میڈیا, ای کامرس, ان چیزوں؟ میں نے ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو بنائی تھی, میں نے نا گھٹنوں پہ بیٹھ کے نا یوں ہاتھ جوڑے, ٹھیک ہے. اچھا, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہماری زراعت تباہ ہو گئی, اس کے بعد ہماری انڈسٹری تباہ ہو گئی, ہمارے ملک میں کوئی کام دھندا نہیں چل رہا. یہ ایک آن لائن فیلڈ تھا نا, یہ ایسا ہرا بھرا تھا کہ یہاں پہ لوگ سوچتے تھے کہ یہاں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یہ کام جو ہے نا, کورونا بھی آ گیا, یہ بند نہیں ہوا, یہ نہیں بند ہو سکتا. صحیح. ہماری گورنمنٹ نے وہ بھی بند کر دیا, وہ بھی کہا کہ صبر کرو, اس طرح ہوتا ہے بند. اچھا, تو بیسیکلی پرابلم یہ ہے, اس سے کیا ہوگا, ایک بندہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے نا, وہ باہر بیٹھ کے کما رہا ہے, وہاں پہ کھا بھی رہے, کچھ حصہ پاکستان بھیج رہے. ٹھیک ہے. ایک بندہ یہاں بیٹھ رہا ہے بغیر 1 روپیہ لگائے, باہر سے ہزاروں نہیں ملین بلین آف ڈالرز پاکستان میں لا رہا ہے. یہ پوری اگر آپ انڈسٹری کو دیکھیں, صحیح, آپ اگر اس انڈسٹری کے حلق پر ہاتھ رکھ دیں گے, آپ سے وہ کچھ لے رہی ہے, پیسہ لے رہی ہے؟ نہیں. آپ نے اسے سپورٹ کیا تھا؟ نہیں. آپ نے اسے اسکل سکھائے تھے؟ نہیں. آپ نے اسے اسکول میں کچھ سکھایا تھا؟ نیوٹن کے نہ پڑھائے تھے, ہم نے تو نہیں سکھایا تھا یہ فری لانسنگ. آپ نے کہیں پہ کوئی سپورٹ کی تھی؟ نہیں. آپ نے بینک میں اکاؤنٹ کھولے تھے؟ نہیں کھولے, وہ بھی ہم نے کہا فری لانسنگ کے نہیں کھولیں گے. تو بھائی پھر بھی اگر وہ آپ کو کما کر دے رہا ہے, ٹیکس تو ہم نے بھرنے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو ہمیں ٹیکس کے لیے پیسے تو دیں نا, ہم کمائیں تو کمانے تو دیں. ہاں جی, یہ بڑا احتجاج ہے فری لانسرز کا, اور بہت ساری آن لائن انڈسٹری سے جو لوگ وابستہ ہیں آج کل بہت بڑے چیلنج کا شکار ہیں. اب دیکھیں, فائیور نے آفیشیلی نوٹیفیکیشن دیا ہے فری لانسرز کو کہ آپ کے اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جب تک آپ کا انٹرنیٹ صحیح نہیں ہوتا. اب آپ کو اس فیلڈ کا بہت اچھے سے پتا ہوگا کہ جب ایک دفعہ بندہ ڈی رینک ہو جاتا ہے نا, ہاں جی, بہت مشکل ہے سر, بہت رینکنگ بہت مشکل ہے. اچھا, ایک چیز سر اور, یہ بڑا کوشچن میں فیس کرتا ہوں کیونکہ میرا ڈیجیٹل میڈیا سے تعلق ہے, اور اب آج کی پوڈ کاسٹ میں لوگوں کو پتہ لگا ہوگا جو مجھ سے سارے سوالات کرتے ہیں کہ ہر شخص کی ایک علیحدہ ڈومین ہوتی ہے.
تو میرا سبجیکٹ جو ہے یا انڈسٹری جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہے, یوٹیوب ہے, سوشل میڈیا, فیس بک مارکیٹنگ, یہ کام ہے. لوگ مجھ سے اس سے علیحدہ سے بھی سوال کرتے رہتے ہیں. آج کے پوڈ کاسٹ میں اس سے بہتر گیسٹ شاید مجھے نہ ملے جس سے میں یہ جواب لے لوں کہ وہ خواتین بچیاں جو گھروں سے نہیں نکل سکتی کسی بھی وجہ سے, ان ریزرو ہیں, ان پڑھائی کے مسائل ہیں, فیملی ایشوز ہیں, کچھ بھی, وہ چاہتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے کام کرنا چاہتی ہیں, ٹھیک ہے, یا لڑکوں کو بھی چلیں ایڈ کر لیں. آپ کیا کہیں گے کہ وہ کس چیز میں محنت کرنا شروع کر دیں, اب دیکھیں میں رائٹ ڈائریکشن انہیں مل جائے؟ شارٹ سے ہر فیلڈ کو گن لیتا ہوں, ٹھیک ہے. یوٹیوب میں آپ بغیر فیس دکھائے صرف اپنی وائس سے, وائس اوور کے چینلز آپ سرچ ہی خود کر لیں, ٹھیک ہے, اس کے ریلیٹڈ آپ کو ہر جگہ آپ کو مل جائے گا. یہاں ایک منٹ رکیں. ایک چیز یہ ہو گئی, فیس لیس چینل بنائیں, اس پہ آپ خود مت آئیں اور آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں اور اس سے پیسے کمائیں. یوٹیوب ایک طریقہ, دوسرا کیٹیگریز بہت ہیں, ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز یہ آپ فری لانسنگ کریں, اس میں تو نہ چہرہ دکھانا ہے نہ کچھ کرنا ہے, سمپلی آپ کے پاس اسکل ہے, آپ نے بیچنا ہے, کلائنٹ نے آپ کو نہیں دیکھنا, آپ نے اس کو نہیں دیکھنا, اسکل بیچا, پیسے کمانا. فری لانسنگ میں ٹاپ آف دا لائن اسکل کون سی ہو سکتی ہے؟ ٹاپ آف دا لائن جو اسکل آج کل چل رہی ہے وہ دو ہیں, ایک SEO ہے, وہ تو میں نے پہلے بتائی ہے, سب اسکلس کا وہ ہے, لیکن سیکنڈ چیز جو ہے وہ ویڈیو ایڈیٹنگ ہے. ویڈیو ایڈیٹنگ اور SEO سیکھ لیں, کہیں سے بھی سیکھ لیں, ضرور سیکھیں اور فری لانسنگ کر سکتے ہیں. تیسری چیز ای کامرس. ای کامرس میں چیزیں منگوائیں, آپ کو باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی بچہ ہے, بھائی ہے, اس کو کہتے ہیں یہ پارسل دے, آپ ای کامرس کریں, یہ وومنس کے لیے بہت بیسٹ ہے, ٹھیک ہے. فورتھ تھنگ افیلیٹ مارکیٹنگ. افیلیٹ مارکیٹنگ میں آپ یہ نہیں کہ صرف علی ایکسپریس, امیزون, دراز یا ان پلیٹ فارم سے, مرکز اپلیکیشن ہے, چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے, ٹھیک ہے, پاکستانی لوکل ہی ہے, ٹھیک ہے. مرکز ہے, لام ہے, اور اس کے علاوہ ایک دو اور ہیں, اسی طرح بہت ذریعہ ہے. تو وہ جو ہیں وہ برانڈ سے چیزیں اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں آپ بیچو, آپ سمپلی اسے اپنی چاہے فیملی میں بیچو, واٹس ایپ سے بیچو, آپ فیس بک پہ پیج بنا کے بیچو, ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے بیچو, آپ بیچتے ہو, آپ کا بیچ میں کمیشن جتنا آپ چاہو. ایک چیز وہ آپ کو 900 کی پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ اسے 1500 کی بیچتے ہو, وہ آپ کے نام سے ڈیلیور ہوگا, اس کے نام سے نہیں, وہ لوگوں کو یہی لگے گا آپ کا برانڈ چلا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک آپ کام کر سکتے ہیں. لیڈیز کے لیے بہت آسان ہے, مطلب پہلے جو تھی, میں کئی لیڈیز کو ایسی کو جانتا ہوں کہ جو پہلے کپڑے لے کے آتی تھیں پھر ان کو بیچتی تھیں فیملیز میں, یہ وہ, تو یہ آن لائن پلیٹ فارمز نے بہت آسان کر دیا. اور ان طریقوں سے یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو اور بھی آسان ہے, گھر بیٹھے یہ پیسے کما سکتی ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی نہیں کرنا, کچھ بھی نہیں آتا, روٹی پکانی آتی ہے نا, ہاں جی, روٹی پکانی, فوڈ پینڈا کچن کھول لیں, فوڈ پینڈا کچن کھول لیں. آپ سمپلی آرڈر لینے والا گھر پہ آئے گا, سمپلی گھر سے اٹھائے گا, دے گا, آپ کو پیسے مل جائیں گے. کنکلوڈ یہ ہوا کہ کچھ سیکھیں. اور مجھے ایک چیز جو ہے نا یہ بڑی پریشان کرتی ہے مسٹر ہاؤ, میرے بہت سارے لوگ جاننے والے ہیں جو کہ بہت اچھا سکھاتے ہیں. جتنے ڈومینز ہم نے ڈسکس کیے ہیں نا, ان ساری ڈومینز میں دے آر ایکسپرٹ. ان کا ایک شکوہ ہے, وہ کہتا ہے یار صحیح سیکھنے والا کوئی نہیں ہے, ہم کہاں ٹائم ویسٹ کریں. لوگ جو ہے وہ سیکھنا نہیں چاہتے اور ہم پھر وہ اپنی دنیا میں مگن ہیں. اگر تھوڑی سی تلاش کریں تو ہر انڈسٹری کا بیسٹ ریسورس آپ کے, چاہے آپ کسی شہر میں بھی رہتے ہیں, آپ کے ارد گرد بیٹھا ہوگا. اگر نہیں بھی ہے تو آپ کسی یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں, سرچ کریں, ڈھونڈیں, آپ کو مل جائے گا. بالکل ایسا ہی. دیکھیں میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو بڑا ایزیلی گپ شپ کرو, میرے دیکھنے والوں کو پتا ہوگا میں کئی دفعہ ڈانٹ کے سکھا رہا ہوتا ہوں اپنے چینل. صحیح. اب پرابلم یہ ہے کہ بھائی ہمارا مائنڈ ہی نہیں ہے سیکھنے والا, ہم صرف بات وہی شروع کی ہے کہ ہم صرف پیسہ چاہتے ہیں, فوری پیسہ, گھر بیٹھے لاکھوں روپے کمائیں اور کچھ بھی نہ کریں, یہ نہیں ہو سکتا. مائنڈ میں پتہ کیا ہے, لوگوں کے مائنڈ میں ایک بہت بڑی غلط چیز ہے کہ یہ اگر کمپیوٹر ہے نا تو یہ کہیں سے پیسے جنریٹ کرتا ہے. آلٹ کنٹرول ڈالر سائن. دنیا کا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے کہ جو کمپیوٹر آپ کو پیسے دے گا, پیچھے کوئی نہ کوئی بندہ بیٹھا ہے, چاہے وہ گوگل ہے, چاہے وہ فری لانسنگ, چاہے وہ یوٹیوب ہے, اس کے پیچھے بھی بندے ہی بیٹھ کے آپ کو, وہ بھی بزنس کر رہے ہیں, وہ بھی ایڈورٹائزنگ سے کما رہے ہیں, آپ کو دے رہے ہیں.